دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم نصرت صاحب. ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی اور جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گیس کی, ایندھن نہیں ہو رہا, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. اور پنجاب کا حال تو ہم نے سنا, کراچی کے ایک ممتاز بلکہ پاکستان کے ممتاز صنعت کار بشیر علی محمد صاحب, گل احمد والے جن کو جو ہے نا, تو اس لیے ٹیکسٹائل وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کر. السلام علیکم بشیر علی محمد صاحب. وعلیکم السلام. بشیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ابھی ہم میاں شبیر صاحب سے فیصل آباد میں بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ویسے لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی, لیکن پنجاب کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے, اور خاص کر کے فیصل آباد اور پنجاب کے علاقوں میں ٹیکسٹائل کی صنعت متاثر ہو رہی ہے. آپ ہمیں پنجاب کے بعد یعنی کراچی بھی ایک بڑا ہب ہے, تو کیا صورتحال ہے وہاں پر آپ کے پاس؟ یہاں تو ہم 4 دن سے تو بند ہیں پورا. اور 4 دن سے کراچی کے ٹیکسٹائل؟ ہاں نہیں, ٹیکسٹائل پوری بند ہے 4 دن سے. اور بڑی فیکٹریوں کو انہوں نے زیادہ بند رکھا ہوا ہے. چھوٹی فیکٹریاں تھوڑی بہت وہ گیس دے رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ بڑی فیکٹری سے ان کا زیادہ میں زیادہ لوڈ کم ہو جائے گا. اچھا, نہیں تو بشیر صاحب یہ کیوں, اس کا کیا جواز دے رہی ہے آپ کو حکومت؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری مینٹیننس یہ کافی 30 سال سے ہم نے نہیں کی تھی, اور یہ مینٹیننس اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کولیپس ہو جائے گی سسٹم. تو وہ اب مینٹیننس کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹائم بہت غلط ہے, کیونکہ یہ پوری کرسمس اور نیو ایئر کا مال ہے. اگر یہ ٹائم پہ نہیں پہنچا تو یہ مال تو پھر ہمارا کبھی بکے گا ہی نہیں نا واپس. تو یہ ٹائم نہیں تھا کہ ابھی آپ اس ٹائم میں ہی کریں یہ مینٹیننس. جب نہیں سر, تو ایسا نہیں ہے بشیر صاحب, آپ سے اکثر جب بھی کبھی اکانومی ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں تو آپ جیسے لوگوں کو, اور اسپیشلی آپ کی تو میں نے دیکھا ہے یہ کافی یہاں پہ لوگ یہ رسپیکٹ کرتے ہیں, تو آپ سے انہوں نے پہلے کنسرن نہیں کیا کہ کون سے سیزن میں آپ کے آرڈر زیادہ ہوتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی سر اس کے لیے کوئی کنسلٹیشن؟ جبکہ ٹیکسٹائل کی وزارت بھی علیحدہ بنائی گئی ہے, اس کا مقصد ہے کہ فوکس کر رہی ہے گورنمنٹ اس کے اوپر. کوآرڈینیشن نہیں ہے آپس میں. گورنمنٹ کی منسٹریوں کو تھوڑا کوآرڈینیٹ, اکنامک منسٹریز کو کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا. انرجی منسٹری کو تو اسپیشلی بہت ہی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مین ہمارا مسئلہ ہے کہ کوآرڈینیشن آپس میں بہت امپورٹنٹ ہو گیا. جب شارٹیج ہوتی ہے تو آپ کا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم سب کی ڈیمانڈ. تو بشیر صاحب کیا ٹیکسٹائل کی علیحدہ وزارت بنانے سے کوئی ٹیکسٹائل کے اوپر پازیٹیو اس کا کوئی امپیکٹ پڑا ہے یا نیگیٹو ہوا ہے, یعنی کدھر کو گئے ہیں آپ؟ یہ تو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے تو ہم اس کا کہہ نہیں سکتے ہیں, لیکن ابھی تک تو ٹیکسٹائل منسٹر اور صاحب کوشش کر رہے ہیں پوری. لیکن مسئلے اتنے بڑے آ گئے ہیں کہ اس سال کاٹن کی قیمتیں بھی ڈبل ہو گئی ہیں, آپ کو پتا ہے 1-1.5 سال سے, کیونکہ پوری دنیا میں کاٹن کی شارٹیج ہے اور کاٹن ایک لگژری پروڈکٹ ہو گیا ہے. ابھی ہمارے پولیسٹر والوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا اور انہوں نے فائبر کی بھی قیمتیں بہت بڑھا دی, اور اب فائبر کا پروڈکشن بھی مطلب ایک فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے دیوان سلمان جو وہاں ہیں. جی بشیر صاحب, آپ ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو, فرینکلی اسپیکنگ, لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں, مثلا جیسے آپ خود یہ بتا سکتے ہیں کہ گیس کے مثلا یہ 4 دن بند ہونے سے آپ کو نقصان تو جو ہوا سو ہوا, یعنی پاکستان کو زر مبادلہ کی صورت میں کیا نقصان ہے, ٹیکسز کی صورت میں ہمارے کتنے لوگوں کا جاب روزگار آپ سے متعلق ہے, کوئی ٹیکسز اس طرح کو کوانٹیفائی آپ کر سکتے ہیں ہمارے لیے سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ میری ایک فیکٹری ہے یہاں کراچی میں, میرا $500,000 $500,000 کا ڈیلی لاس ہو رہا ہے ایکسپورٹ کا. خالی $500,000 $500 ملین روز کے میرے ایک اکیلے, سمجھ لو کہ پورے ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہو. اور آپ دیکھیں کہ میرے پاس 12,000 مزدور ڈائریکٹ لیبر ہے, تو اس کو میں بیچاروں کو, ان کو تو میں نہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جاؤ یا کچھ کرو, ان کو میں تنخواہ دے رہا ہوں, تو وہ بھی مجھے لاس میرا بڑھ رہا ہے, کیونکہ مجھے تنخواہ دینی پڑ رہی ہے, سب میرے خرچے لگ رہے ہیں میرے اوپر, اور میرا یہ ایکسپورٹ تو ہو نہیں رہا ہے, پھر یہ مال بھی میرا پھنس جائے گا. تو یہ پورے ملک سے یہ ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پوری پاکستان تو بہت مشکل حالات میں ہے. تو اپنا بشیر صاحب, یہ جو ابھی تو یورپی یونین میں تھوڑی سی منڈیوں تک بھی ایکسیس کی ایک اچھی خبر ہم نے سنی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں ایکسیس ملے گی تو ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مال ہم ان منڈیوں تک پہنچائیں. تو اب گیس اگر یہاں پہ نہیں ہے تو کوئی الٹرنیٹ کوئی ایندھن ہمیں موجود ہوگا کہ جو ہم اپنی ان بٹیوں میں جلا کے اور ان میں ایندھن پیدا کر کے کوئی اپنے مال کی پروڈکشن کو جو ہے وہ تیز کریں. کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے, کوئی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم؟
نہیں، راستہ دیکھیں ایک ہی ہے کہ ہماری کوآرڈینیشن انرجی منسٹری کی نہیں ہے. ان کے پاس فرنس آئل کے کافی ایکسٹرا کیپیسٹی ہے، لیکن کیونکہ وہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے اور کیونکہ کے ایس سی کو پرائیویٹائز کر دیا نا، تو کے ایس سی نے تو فرنس آئل کے پلانٹ بند کر کے بہت ہی کم مال لے رہا ہے اور وہ گیس ہی استعمال کر رہا ہے کیونکہ اس کو پروفٹ زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ نیشنلائزیشن سے آپ کو مطلب یہ جو ان کو کرنا ہوگا کے ایس سی کو، کیونکہ یہ کے ایس سی کو اگر آپ نے ایسے ہی پرائیویٹائز میں رکھا تو یہ تو اپنی پروفٹ کرنے کے لیے یہ نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو اپنا ہی انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. نہیں، لیکن بشیر صاحب مجھے یہ بتایا گیا ہے بڑے ذمہ دار آدمی نے کہ سابق وزیر خزانہ جو تھے شوکت ترین صاحب، انہوں نے خود کہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ ایسی چالو رہے، اگر وہ فرنس آئل پہ جائیں تو ہم پیسے دیں گے. تو اس پہ کیوں نہیں عمل ہو رہا اگر منسٹری آف فائنانس از ولنگ؟ بھائی وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انرجی آپ کو الگ انرجی کی منسٹری بنا کے اس کو الگ کوآرڈینیشن کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک آدمی اکنامک منسٹر ایک ہونا چاہیے جو پوری اکنامی کو وہ کر سکے. آپس میں منسٹریز میں کوآرڈینیشن نہیں ہو رہا ہے جو ہونا تھا. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ابھی نیڈ آف دی آر از دیٹ وی ہیو بگ شارٹیجز اینڈ ٹو اوور کم دی شارٹیجز وی نیڈ ٹو کوآرڈینیٹ. اچھا بشیر صاحب، آخری سوال کہ یہ ہماری جو ابھی انہوں نے ترجیحات بنائی ہیں پرائیورٹیز گیس کی سپلائی کے حوالے سے، پہلے نمبر پہ انہوں نے ڈومیسٹک میرے خیال میں جو کنزیومر ہے اس کو انہوں نے پرائیورٹی دی ہے اور اس طریقے سے باقی بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ترجیح گورنمنٹ نے بنائی ہے، اگر ہماری مل بند ہو جائے، ہمارا پہیہ بند ہو جائے مل کا، اور اس کے ہمارے مزدور بے روزگار ہو جائیں، ہماری برآمدات پر ایفیکٹ پڑے، تو اگر ہم چولہوں کے اندر یہ گیس جلاتے بھی رہیں تو یہ کتنا ایک بڑا سودا ہے نقصان کا یا فائدے کا؟ نہیں، یہ سودا اس لیے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ سب گھروں میں بھی یہ لوگوں نے جنریٹر لگا لیے ہیں گیس کے، ٹھیک، کیونکہ گیس سستی تھی اس سے. تو یہ ڈومیسٹک کو ان کو جنریٹر لگا کے اسے بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہاں، بجلی پیدا کر رہے ہیں. تو اس سے تو ایک آپ کا اور پرابلم زیادہ بڑھ، کیونکہ کے ایس سی دے نہیں رہی ہے تو لوگوں نے یہ راستہ نکال دیا. یہ ٹرینڈ زیادہ کراچی میں ہے، کیونکہ یہ پہلے یہ بات سننے میں نہیں آئی یہاں پہ اسلام آباد میں یا کہیں بہت نہیں، یہاں یہ ہو گیا ہے. کراچی میں کافی گیس کے کنیکشنز لگ گئے ہیں اور یہ بھی ایک آپ کو شارٹیج اس سے بھی آ رہی ہے. تو مسئلے بڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو بیٹھ کے آپس میں ریزالو نہیں کریں گے نا، اور یہ ان کو کچھ لوگوں کو جو ذمہ دار لوگ ہیں انڈسٹری میں، ٹریڈ میں، ان کو بلا کے گیس کمپنی کو، کے ایس سی کو، ان کو بیٹھ کے ان کو یہ مسئلوں کو حل کرنا ہوگا. یہ اس طرح سے رکھیں گے تو پھر نقصان بڑھتا ہی جائے گا. جی بہت بہت شکریہ میاں صاحب. بات یہ ہے، آپ نے اب سن رہے ہیں کراچی کے بشیر صاحب، اور وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، بڑا نام ہے ٹیکسٹائل میں. وہ کہہ رہے ہیں میں بھی 500,000 روز کا لاس کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یعنی خالی اس میں پنجاب ہی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے. نہیں، سوال ہم نے کر دیا ہے. میاں صاحب سے جواب ہم وقفے کے بعد لیں گے کیونکہ بات اس کا تسلسل نہ ٹوٹے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.